بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے۔ سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ قتل کون کرے گا؟ مجمع میں اعلان ہوا، کوئی بہادر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا، بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے دوسرے ناموں کا لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ یہ بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ پہلے میں تجھے ہی نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اپنی تلوار سنبھال لی۔ عنقریب دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھیں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا، اور وہ وہیں سے پلٹ گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے، پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوں نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے، مجھے معلوم ہوتا ہے تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیے ہو۔ بہنوئی نے کہا، ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تاکہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین میں پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہنیں چھڑانے کے لیے دوڑیں تو ان کے منہ پر ایک گھونسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئیں۔ آخر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، کہنے لگی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کان کھول کر سن لو، تم مار مار کے ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکالو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بہن نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کے خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے ہو، تاکہ میں بھی پڑھ سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند اصرار کیا، مگر وہ بغیر غسل دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کو پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب
میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہی رب العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہو، اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیے ہوئے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، اے عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ ہمارے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان حالت کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔